बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हजरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 130 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जंग का मैदान है और ईद है। तो मुसलमान जब ईद की नमाज के लिए खड़े हुए तो दरिया के किनारे और कैंप के इर्द गिर्द संतरियों में इजाफा कर दिया गया था ताकि दुश्मन नमाज की हालत में हमला न कर सके। मुजाहिदीन इस्लाम हजरत खालिद बिन वलीद ने नमाज के बाद मुजाहिदीन से मुख्तसर सा खिताब किया। नमाज के बाद ऐसे अंदाज से इस तकरीब साद की खुशियां मनाओ कि दुश्मन ये तासर ले कि मुसलमानों को किसी किस्म का अंदेशा नहीं और इन्हें अपनी फतह का पूरा भी यकीन है। दरिया के किनारे जाकर नाचो कूदो। तुमने जिस तरह दुश्मन पर अपनी तलवार की ताक बैठाई है, इस तरह इस पर अपनी खुशियों की दहशत बैठा दो। लेकिन मेरे रफीकों, इस हकीकत को ना भूलना कि तुम अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई इससे एक कठिन आजमाइश में पूरे उतरे हो, मगर अब तुम्हारे सामने सबसे ज्यादा कठिन और खतरनाक आजमाइश आ गई है। तुम्हारा सामना इस वक्त की दो ताकतवर फौजों से है जिन्हें ईसाइयों की मदद भी हासिल है। मैं जानता हूं कि तुम जिस्मानी तौर से लड़ने के काबिल नहीं रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें रूह की जो कुव्वतें बख्शी हैं, इन्हें कमजोर ना होने देना, क्योंकि तुम इन कुव्वतों के बल पर दुश्मन पर गालिब आते चले आ रहे हो। मैं बता नहीं सकता कि कल क्या होगा। हर खतरे के लिए तैयार रहो, अल्लाह तुम्हारे साथ रहे। हजरत खालिद बिन वलीद के खामोश होते ही मुजाहिदीन के नारों से अर्ज और समा को हला कर रख दिया। फिर सब दौड़ते कूदते दरिया के किनारे जा पहुंचे। उन्होंने दरिया के किनारे घोड़े भी दौड़ाए और हर तरह ईद की खुशी भी मनाई। हजरत खालिद बिन वलीद के सलारों को तवक्को थी कि हजरत खालिद बिन वलीद यहाँ भी शब खून की सोच रहे होंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने इतने दिन गुजरे जाने के बावजूद भी सलारों को नहीं बताया था कि वो क्या करना क्या चाहते हैं। 1 महीना गुजर चुका था, फौजें आमने सामने बैठी थी। आखिर हजरत खालिद बिन वलीद अपने सलारों को मशवरे, तजावीज और अहकामात के लिए बुलाया। मेरे रफीकों, हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, शायद तुम ये सोच रहे होंगे कि यहाँ भी शब खून मारा जाएगा, लेकिन तुम देख रहे हो कि यहाँ सूरत शब खून वाली नहीं। दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है। हम हमेशा कलील तादाद में लड़े हैं, लेकिन यहाँ हमारे दरमियान दरिया हायल है। दुश्मन इस दरिया से फायदा उठा सकता है। तुमने देख लिया कि दुश्मन इतनी ज्यादा तादाद के बावजूद हम पर हमला नहीं कर रहा। इससे साफ जाहिर होता है कि वो एहतियात से काम ले रहा है। हमारे लिए बेहतर यह है कि इसकी एहतियात को हम और तूल दें और हमले में पहल ना करें। मैं चाहता हूं कि हमले में पहल वो करें। अगर तुमको मशवरा देना चाहो तो मैं इस पर गौर और अमल करूंगा। तकरीबन तमाम सलारों ने मुतफिका तौर पर कहा हम पहल नहीं करेंगे और कोई ऐसी सूरत पैदा करे कि दुश्मन दरिया अबूर कर रहे। कुछ देर सलारों ने बहस और मुबासा किया और एक तजवीज पर मुतफिक हो गए और इसी रोज इस पर अमल शुरू कर दिया गया। इसके मुताबिक कोई एक दस्ता तैयार होकर दरिया के साथ किसी तरफ चल पड़ता। दुश्मन ये समझता कि मुसलमान कोई नकल और हरकत कर रहे हैं, चुनाचे इसे भी इसके मुताबिक कोई नकल और हरकत या पेशकदमी बंद करनी पड़ेगी। ये सिलसिला 15-16 दिन चलता रहा। बाज़ मौरखों ने लिखा कि रूमी मुसलमानों की इन हरकत से तंग आ गए। वो पहले ही मुसलमानों के खिलाफ किसी मैदान में नहीं लड़े थे। इनके सलारों के ज़हनों पर यह बात असीब की तरह सवार हो गई थी कि जिस कलील फौज ने फारसियों जैसी ताकतवर फौज को हलने के काबिल नहीं छोड़ा, वो फौज कोई खास दौड़ चलती है जिसे इनके सिवा कोई और नहीं समझ सकता। पहले कहा जा चुका है, हम बता चुके हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मन पर भारी नफ्सियाती वार करने की महारत रखते थे। इस सूरत हाल में भी उन्होंने रूमियों को तज़बाज़ब में मुतलबा कर दिया, हैरान कर दिया और इनके ज़हनों पर ऐसे नफ्सियाती असर डाला कि वो ना कुछ समझने के और ना कोई फैसला करने के काबिल है। 21 जनवरी सन 634 ईस्वी 15 ज़िका 12 हिजरी के रोज दुश्मन इस कदर तंग आ गया कि एक सलार ने दरिया के किनारे खड़े होकर बड़ी बुलंद आवाज से मुसलमानों से कहा,
کیا تم دریا پار کر کے ادھر آؤ گے یا ہم دریا پار کر کے ادھر آ جائیں؟ لڑنا ہے تو سامنے آؤ، ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اعلان کروایا، ہم سے ڈرتے کیوں ہو؟ تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تمہیں آپ سے پوچھے بغیر ادھر آ جانا چاہیے تھا، پھر سنبھل جاؤ۔ دشمن کی طرف سے للکار سنا دی، ہم آ رہے ہیں۔ دشمن نے دریا عبور کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے مجاہدین کو دریا کے کنارے سے ہٹا کر کچھ دور لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ حزب معمول ان کی فوج 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی اور حضرت خالد بن ولید خود درمیانے حصے کے ساتھ تھے۔ جنگی مبصرین نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے دشمن کے لیے اتنی زیادہ جگہ خالی کر دی کہ دشمن اور اس کے پیچھے دریا، ان دونوں کے درمیان اتنی جگہ خالی رہ کہ اس کے عقب میں جانا پڑے تو جگہ مل جائے، ورنہ دریا ان کے عقب کی حفاظت کرتا ہے۔ جب دشمن میدان میں آ گیا تو رومی جرنیلوں نے فارسیوں اور عیسائیوں کے لشکر کو ان کے قبیلوں کے مطابق تقسیم کر دیا۔ انہوں نے ایرانی سالاروں سے کہا کہ اس تقسیم سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کس طرح لڑا ہے، بھاگنے والوں کے قبیلے کا بھی علم ہو جائے گا۔ یہ تقسیم اس طرح ہوئی کہ رومی الگ ہو گئے، مدائن کی فوج اس سے کچھ دور الگ ہوگی اور عیسائیوں کے قبیلے مدائن کی فوج سے الگ، اور ہر قبیلہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گیا۔ رومی جرنیلوں نے مورخوں کے مطابق یہ تقسیم اس لیے بھی کی تھی کہ مسلمانوں کو بھی اس تقسیم کے مطابق اپنی تقسیم کرنی پڑے گی، اس کے نتیجے میں وہ بکھر جائیں گے اور انہیں آسانی سے شکست دی جا سکے گی۔ میرے رفیقوں، حضرت خالد بن ولید نے دشمن کو اس طرح تقسیم ہوتے دیکھ کر اپنے سالاروں کو بلایا اور ان سے کہا، خدا کی قسم دشمن خود احمق ہے یا ہمیں احمق سمجھتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ دشمن نے اپنی جمیت کو کس طرح بکھیر دیا ہے؟ دشمن نے ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی ہے۔ ابن ولید سالار کعکہ بن عمرو نے کہا، اس کے مطابق ہمیں بھی بکھرنا پڑے گا، پھر ایک ایک کا مقابلہ 10-10 کے ساتھ ہوگا۔ دماغوں کو روشنی دینے والے اللہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، ہم آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑیں گے، سوار دستوں کے سلار سن لیں۔ فوراً سوار 2 حصوں میں تقسیم ہو کر دشمن کے دائیں اور بائیں چلے جائیں، پیادے بھی ان کے ساتھ رہیں اور دائیں اور بائیں پہنچ کر عقب میں جانے کی کوشش کریں۔ میں اپنے دستوں کے ساتھ دشمن کے سامنے رہوں گا، دشمن پر ہر طرف سے شدید حملہ کر دو۔ دشمن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوا، چاروں طرف سے دشمن پر ایسا حملہ کر دو کہ اس کی تقسیم در برم ہو کر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لو اور نکل جاؤ۔ رومی، ایرانی اور عیسائی تقسیم تو ہو گئے تھے لیکن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے اشارے پر مسلمانوں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ دشمن پر جب حملے کے ساتھ ہر طرف سے تیر برسنے لگے تو اس کے بٹے ہوئے حصے اندر کی طرف ہونے لگے اور ہوتے ہوتے وہ ہجوم کی صورت میں یکجا ہو گئے۔ مسلمان سواروں نے تھوڑی سی تعداد میں ہوتے ہوئے اتنے کثیر دشمن کو گھیرے میں لے لیا، دشمن کی حالت ایک گھنے مہجوم کی سی ہو گئی جس سے گھوڑوں کے گھومنے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں رہی۔ ایرانی اور عیسائی پہلے ہی مسلمانوں سے ڈرے ہوئے تھے، وہ چھپڑے یا پیچھے ہٹنے کے انداز سے رومی دستوں کے اندر چلے گئے اور انہیں حرکت کے قابل نہ چھوڑا۔ مسلمان سواروں نے دوڑتے گھوڑوں سے دشمنوں کے اس ہجوم پر تیر برسانے شروع کر دیے جس سے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور زیادہ سمٹ گئی۔ اس کیفیت میں پیادہ مجاہدین نے ہلہ بول دیا۔ عقب سے ایک سوار دستے نے کہا، حضرت خالد بن ولید نے اپنے تمام سوار دستوں کو ایک ہی بار حملے میں نہ جھونک دیا۔ دستے باری باری حملہ کرتے رہے اور کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایسی چال چلی تھی کہ لڑائی کی صورتحال لڑائی کی نہ رہی بلکہ یہ رومیوں، آتش پرستوں اور عیسائیوں کا قتل عام تھا۔ رومیوں نے دفاعی لڑائی لڑنے کی کوشش کی لیکن میدان اس کے زخمیوں اور اس کی لاشوں سے بھر گیا۔ سپاہیوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ پیچھے جاؤ، حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا، ان کے پیچھے جاؤ، کوئی زندہ بچ کر نہ جائے۔ مجاہدین طاقت کر کے بھاگنے والوں کو تیروں اور برچھیوں سے ختم کیا اور معرکہ ختم ہو گیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے اس معرکے میں 1,00,000 رومی، ایرانی اور عیسائی مارے گئے تھے۔ ایک بہت بڑی اتحادی فوج ختم ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ حضرت خالد بن ولید 10 روز وہیں رہے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے
وہاں کا انتظامی ڈھانچہ مکمل کیا، ایک دستہ وہاں چھوڑا اور 31 جنوری سال 634 عیسوی 25 ذی 12 ہجری کے روز لشکر کو ہیرا کی طرف کوچ کر حکم دے دیا گیا تھا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ ابن ولید چپ سا ہو گیا۔ ایک سالار نے اپنے ساتھی سالار سے کہا رہا تھا، خدا کی قسم میں نہیں مانوں گا کہ ابن ولید تھک گیا ہے یا مسلسل مارکوں سے اکتا گیا، اور میں یہ بھی نہیں مانوں گا کہ ابن ولید ڈر گیا ہے کہ وہ اپنے مستقر سے اتنی دور دشمن ملک کے اندر آ گیا۔ دوسرے سالار نے کہا، لیکن میں اسے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ضرور دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، وہ کچھ اور سوچ رہا ہے۔ پوچھ نہ لے، ایک نے کہا، ہم نہیں پوچھیں گے تو اور کون پوچھنے جائے گا؟ حضرت خالد بن ولید سوچ میں ڈوب ہی جایا کرتے تھے۔ یہ ایک مارکے کی فراغت کے بعد اگلے مارکے کی سوچ ہوتی تھی۔ وہ سوچ سمجھ کر حضرت خالد بن ولید سوچ سمجھ کر اور تمام تر دماغی قوتوں کو برائے کار لا کر لڑا کرتے تھے۔ دشمن کے پاس بے پناہ جنگی قوت تھی، اور وہ گہری سوچ کے بغیر اپنی فوج کی برتری اور افراد کے بل بوتے پر بھی لڑ سکتا تھا۔ مسلمان ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ان کی تعداد کسی بھی مارک میں 18,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ ان کی تعداد 15 اور 18,000 کے درمیان ہی ہر وقت رہی تھی، ہر غزوہ میں، ہر لڑائی میں۔ ایک ایک مجاہد کا مقابلہ 3 سے 6 کفار سے ہوا کرتا تھا انہی لڑائیوں میں، لہذا انہیں عقل اور دانش مندی کی جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، ضرور اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسی وقت پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، اس کو سننے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔